نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ جنگی حالات تبصرہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا۔ ساری دنیا کے انسانوں میں دلیر قوم مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس پر الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ مسلمان موت سے نہیں ڈرتا۔ اس کے برعکس اغیار موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم ظلم کر رہے مرتے ہی ان کی ٹھکائی ہوگی۔ موت سے بچنے کے لیے ہر طرح کے ہتھیار بنا کر بیٹھے ہیں، ماسک لے کر بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف مسلمان نہتے ان سے لڑ رہے ہیں اور بینکر بنا کر بیٹھے ہیں زمین دوز، تاکہ موت سے وہ بچ سکیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ پاکستان میں موجود چند غداروں نے امریکہ سے مل کر پاکستان کو، ان غداروں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو داؤ پر لگا دیا۔ ان اغیار جو حد درجے کے بزدل ہیں پھر بھی مسلمانوں سے خوف زدہ ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے، دین کے دشمن، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہمیشہ ذلیل ہوں گے، قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ اللہ ان کی چالوں کو انہی پر لوٹانے والی ذات ہے، وگرنہ انڈیا کی جرأت ہی نہیں کہ وہ پاکستان یا مسلمان سے ایسی بدماشی کر سکتا۔ یہ سب ہمارے اپنے غداروں کی وجہ سے ان کو شہ امریکہ نے دی، جو اس کے آگے کارندے ہیں۔ انہوں نے بھی ہر کلمہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے جنت میں ضرور جاوے گا، اور نہ پڑھنے والا ہمیشہ جہنم میں۔ اور یہ اغیار 1400 سال سے مسلمانوں کے دشمن، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہم ایک ہوں، اور انڈیا کے لیے صرف ہماری عوام ہی کافی ہے۔ یقین کریں، انڈیا کے اندر داخل ہونا، مقبوضہ کشمیر واپس لینا 1-2 دن کا کام ہے۔ یہ بزدل قومیں ہیں، یہ صرف امریکہ اور ہمارے غدار نہیں چاہتے، وگرنہ 70 سال سے عوام کو بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ بھلا ہو خان صاحب کا، جس نے ڈٹ کر اغیار کو بھی ننگا کر دیا اور اپنے غداروں کو بھی ننگا کر دیا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، کیونکہ اسی کی طاقت و حکم سے اس جال سے ہم نکل پاویں گے۔ وہی ہمیں نجات دینے والا ہے۔ بس ہم رجوع الی اللہ کریں، اللہ ہی سے مدد حاصل کریں۔ والسلام۔